بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. یہ ہے گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان اور میرے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکٹر سعدیہ کمال. بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور اسلام آباد کی جرنلسٹ کی سیاست میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. بہت ہی ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں پورے پاکستان میں. PFUJ کی پریزیڈنٹ بھی ہیں آپ؟ جی, PFUJ ورکرز کی پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پہلی خاتون پریزیڈنٹ ہیں. بہت سارے اعزازات ہیں ان کے نام. ان سے ہم بات کرتے ہیں آج عوام کی کہ عوام کے ساتھ جو اس حکومت میں ہو رہا ہے سلوک وہ کیا ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ خبر آئی ہے, بڑی خوفناک خبر ہے کہ اب پیٹرولیم پرائسز کا تعین روزانہ کی بنیاد پہ ہوا کرے گا. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو ابھی دوبارہ حملے ہوئے ہیں اور اس پر جو پیٹرولیم کی عالمی سطح پر صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں چونکہ لمحہ بلمحہ قیمت بڑھ رہی ہے تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بھی حکومت پاکستان بھی پیٹرول کی قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر کرے گی. تو اس کا کیا ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ بھی جب پیٹرول بڑھا تھا تو بڑھا فوراً دیا تھا انہوں نے کروڈ آئل بھی, اور جب کم ہونے کی باری ہوئی تو 15 دن کم رہا لیکن انہوں نے کم نہیں کیا. اور اب جب دوبارہ بڑھنا شروع ہوا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر فیصلہ کیا کریں گے. جی بالکل. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر کمی بھی کیا کریں گے, یہ صرف بڑھے گی؟ کمی کی تو آپ بات ہی نہ کریں. کمی کی بات کرنا تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی مذاق کا خیز بات ہو اس طرح سے, اور عوام جو ہے وہ کہیں خوابوں میں سوچے. لیکن اس کا جو ہمیں بات کرنی چاہیے راشد حبیب صاحب وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اس کی زندگی کس قدر مشکلات میں گھر گئی ہے اور ان کی زندگی جو ہے انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کر گئی ہے. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں دن بدن جو واقعات ہیں خود سوزی کے, خودکشی کے بڑھ رہے ہیں. لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. پہلے ہم کہتے تھے کہ ایک غریب بندہ اپنی عزت نفس کو بچاتے ہوئے 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہے, لیکن اب تو ان سے منہ کا نوالا بھی چھین لیا گیا ہے. اب یہ ایک تو ہم کہتے ہیں جو اس وقت عالمی سطح پر صورتحال ہے, بدلتی صورتحال کی وجہ سے پاکستان پہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے. اور جب پاکستان پہ ہی ہوتا ہے سب سے پہلے, جی, اور پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ بھاگ کے سب سے پہلے اسی وقت اس میں تبدیلی لے آتے ہیں پیٹرول میں. اور پیٹرول کی جب قیمت بدلتی ہے مطلب بڑھتی ہے تو اس کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ مہنگی پڑ گئی, بلکہ آپ کی اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو جاتی ہیں. آپ کا آٹا, چاول, دالیں, ہر ایک چیز اس قدر مہنگی ہو جاتی ہے. زندگی کے لیے جو بنیادی ضرورت کی چیزیں وہ آپ کی دسترس سے جی بالکل باہر ہو جاتی ہیں آپ کے لیے ہر ایک چیز پہ. اور فوری طور پر ابھی صرف خبر چلنے کی بات ہوتی ہے, اور وہ خبر اس طرح سے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جانا, وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے کہ ابھی پتہ نہیں ہوتا. اور سب سے پہلے جو ہے وہ عوام کے لیے اس قدر مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. لیکن اب یہ ہوتا تھا کہ کئی دنوں سے ہم دیکھتے تھے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں, جمعے کا دن ہمارے لیے بڑا اہم ہوتا تھا. جمعے کے دن ہوتا تھا, ہم گاڑی جو ہے نا اس کو خالی ہوتی ہے تو ہم سارا دن انتظار کرتے ہیں کہ بھئی پیٹرول رات کے 12 بجیں گے تو اس وقت پیٹرول کی قیمتیں تبدیل ہوں گی, اس کے نرخ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ گر جائیں تو ہم لوگ اس وقت پیٹرول ٹینکی فل کرا لیں گے, یہ اس طرح سے. لیکن اب یہ ایک اندوہناک خبر ہے کہ اب قیمتیں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھیں گی. تو یہ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر عوام کے اوپر بم گرائیں گے ڈیلی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرو, جی آپ کی مرضی سے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر صبح 1000 روپے رکھ کے جائیں گے کہ میں چلو 3 لیٹر پیٹرول ڈلوا لوں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو 2.5 لیٹر ملے. جی بالکل. ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اگر سستا ہوتا ہے اور عوام کہیں پہ عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ریلیف جو ہے وہ بالکل ان تک ان کی ایکسیس ہی نہیں ہوتی. اور جب مہنگائی ہو تو وہ فوراً میں کہتی ہوں پہلے ہی عمل کر لیا جاتا ہے. اچھا, اور یہ پیٹرول جو ہے راشد حبیب صاحب یہ پچھلے ماہ میں 450 روپے تک گیا ہے. اور لوگوں کے لیے آپ یقین جانیں, ہم لوگ تو چلو میں ایک تنخواہ دار ہوں, ملازموں کی تنخواہ مجھے ملتی ہے, لیکن اب ہم لوگ بھی ضربے لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے جائیں, کہاں پہنچیں کہاں نہ پہنچیں, کدھر کو جائیں. اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں جانا ہے تو اس کو مینیج کریں کہ ہم ادھر ایک ہی چکر لگے اور ایک ہی چکر میں. اور 450 جب ہوا تو میں دیکھتی تھی کہ 1000 روپے کا نوٹ ہے اور 2 لیٹر اس میں پیٹرول 2 لیٹر پیٹرول ہے. اور آپ اگر دن میں کہیں موو کرتے ہیں آتے جاتے ہیں 3-4 لیٹر چلتا ہے تو پھر آپ اور باقی چیزیں کیسے پوری کریں؟
اتنے آپ کی یعنی زندگی جب میں 2000 روپے روز کا پیٹرول ڈلوائیں تو 60,000 تو پیٹرول کے اوپر ہیں. جی بالکل. اور یہاں پر تو ہمارے مزدور کی تنخواہ ہی 60,000 نہیں دی جاتی. یہاں پہ تو مزدور کو بھی پڑھے لکھے بچوں کو بھی 25-30,000 تنخواہیں دے رہے ہیں لوگ جی پرائیویٹ بالکل ادارے. بالکل. اور ہمارے میڈیا میں ایسا ہو اور رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بعد میں اچھا جب وقفہ ہوا پاکستان کی کوششوں سے اور ایران پر سے پابندیاں ہٹیں تو خیال یہ تھا کہ سب کا کہ ایران سے ہم پیٹرول لیں گے، لیکن ہم نے پیٹرول نہیں لیا، ہم نے مہنگا لیا. اس پر آج میں ایک سینٹ کمیٹی میں بیٹھا ہوا تھا تو اوگرا کے چیئرمین وہاں آئے ہوئے تھے. ان سے سلیم مانوی والا نے پوچھا کہ ہم ایران سے پیٹرول کیوں نہیں لے رہے. اوگرا والے سے پوچھا چیئرمین، اب یہ حکومت ہے. انہوں نے بڑا ہی کوئی ایسا منہ توڑ جواب دیا نا. ان کا سر میں حکومت نہیں ہوں، حکومت آپ ہیں، یہ فیصلہ آپ کریں گے. تو وہ اب وہ پھر آپس میں کہ یہ آپ چیئرمین صاحب لکھے حکومت کو اس پہ غور کریں وغیرہ. بھائی آپ پہلے سوچو اور یہ لکھو. ہم کل پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کیونکہ آئی ایم ایف کی بات چلی ہے کہ آئی ایم ایف بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ اس طرح سے ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جانا چاہیے. جب یہ بات چلی اور ایک سابق منسٹر جو تھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت جو حکومت ہے وہ تو لے رہی ہے 200 روپے میں اور وہ جو عوام ہے اس کو دے رہی ہے 100 روپے اوپر، اور وہ جو حکومت ہے وہ ایک کشن لے رہی ہے. مطلب وہ جو ہیں حکومتی عمرہ جو ہیں وہ تو کشن لیں، کشن کے مزے لیں، آرام سے بیٹھیں، ان کے لیے آسائش ہے، عیش و عشرت ہے. جو عوام ہے اس کے نیچے سے تو آپ نے زمین ہی کھینچ لی ہے. آپ نے جو 100 روپے بڑھایا، وہ کہہ رہی تھی 100 روپے بڑھائے 312 روپے اس وقت. ٹھیک ہے 312 روپے، اور اب ان کو وہ 12 روپے یعنی کہ غریب کے لیے ایک روپیہ وہ جس کو جوڑتا ہے کماتا ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. جبکہ ہمارے ادھر تو بہت سارے جو ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری آفیسرز ہیں ان کو تو پیٹرول ہی مفت میں ملتا ہے. حکومت کے لیے پیسے بھی معنی رکھتے ہیں. جو پچھلی دفعہ کم کیا تھا وہ 1 روپیہ 97 پیسے، یعنی پورے 2 روپے بھی نہیں کیے تھے. 3 پیسوں کی بھی گورنمنٹ کے لیے اتنی اہمیت ہے، اور عوام کے لیے وہ 30 روپے اور 50 روپے ایک دم بڑھاتے ہیں اور انہیں شرم بھی نہیں آتی. اور 2 روپے واپس بھی نہیں کیے جا سکتے. ہم تو جب ہم جاتے ہیں پیٹرول ڈلواتے ہیں 2 روپے کہاں واپس کرتے ہیں، وہ 2 روپے لگا کے اس کے تو کوئی اس طرح. لیکن انہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اکٹھا کر کے کتنا فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے فائدے کے لیے. تو عوام کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اس پہ ریویو کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں ادھر ماشاءاللہ سے جو حکمران ہیں وہ اچھے اداروں سے، باہر سے، فورن سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. ان کا اتنا اچھا ویژن ہے، وہ اسٹریٹجی پوری اچھی جانتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم نہیں کام کر رہا. مطلب سسٹم سے مراد ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس پہ چیک اینڈ بیلنس ہو، جس پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ وزارتیں تبدیل بھی ہو رہی ہیں، نئے چہرے بھی ہیں، اور توسیع بھی کی جا رہی ہے کابینہ میں کہ ہم نئے وزیر بھی لائیں گے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم دوسری جو سیاسی پارٹی ہیں ان کو بھی اکوموڈیٹ کریں گے. آپ بے شک کریں، لیکن کرنے میں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بھرپور مینڈیٹ لے کے آتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی جو ترجیح ہے وہ ہونی چاہیے عوام کا مفاد، کہ ایک عام آدمی اس ملک میں کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے اس سے آپ واقف نہیں ہیں، یا آپ واقف ہوتے ہوئے بھی مجھے لگتا ہے کہ آنکھیں موند لیتے ہیں، آنکھیں موند لیتے ہیں، اور آپ نہیں جاننا چاہتے کہ عام بندہ جو ہے وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے. ہمارے لوگوں کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ بجلیوں کا بل، گیس کا بل کس طریقے سے ادا کریں، کہیں جانے کے لیے پیسہ لگتا ہے وہ کس طرح سے دیں. اور اب اس حد تک یہ میں کہہ رہی ہوں آ گیا کہ ایک سانس ہی مفت میں چل رہی ہے، ورنہ تو اب آپ پانی بھی خرید کے پیتے ہیں. پانی، ہوا پہ بھی ٹیکس لگ جائے گا. ڈاکٹر صاحب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت تو چلو کر رہی ہے، جو اس نے پالیسیاں بنانی ہیں وہ 10 اس کے پاس بہانے ہوتے ہیں. جو اپوزیشن ہے وہ بھی مہنگائی کے ایشو پہ یا پیٹرول کے ایشو پہ عوام کو کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، خاموش ہے بالکل. ابھی ہم نے مولانا صاحب کو بھی دیکھا، انہوں نے کتنا بڑا طوفان کھڑا کیا، لیکن وہ نہ مہنگائی کے لیے تھا نہ عوام کے لیے تھا، وہ ان کے اپنے کسی ایجنڈے کے حساب سے جب وہ فوج سے ناراض ہوئے تو انہوں نے اس کو لٹایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے کیوں عوام کو اکیلا چھوڑ دیا؟ دیکھیں جو سیاستدان ہیں ان کا جو وہ بھرپور مینڈیٹ لیتے ہیں اور جو نعرہ لگاتے ہیں اور جا کے جو وعدے وعید کرتے ہیں، وہ تو یہی کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کر 50,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ جو بھی مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، ان کا پرپس تو یہی ہوتا ہے کہ ہم جب جائیں گے آپ کو ریلیف دیں گے، آپ کے لیے فلاں آسائشیں ہوں گی، آپ کے لیے نوکریاں ہوں گی، ملازمتیں ہوں گی، آپ کے لیے
سستا جو ہے آپ کے لیے سبسڈی دی جائے گی، آپ کے اشیاء خورد و نوش پہ بہت فرق پڑے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے پریکٹیکل. اچھا یہ جو مہنگائی ہے اس کا گراف ہم نے یہ دیکھا ہے پاکستان میں روز بروز اوپر ہی جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اس مہنگائی سے اثر انداز نہ ہوتا. میں یہ کہتی ہوں کہ جو لوئر کلاس ہے، جو ایک ایسا نچلا طبقہ ہے جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، اس کا گراف نیچے سے نیچے گرتا جا رہا ہے. جو ہم جیسا میڈیوکر بندہ ہے اس کو بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ نپا تلا جانچ کے اپنی پریورٹیز طے کرنی پڑتی ہیں. آپ یہ کام کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. اور ایک ہی کلاس ہے جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے عمرہ کی ہے، جو ہمارے حکمرانوں کی ہے، جن کے لیے ساری آسائشیں ہیں. تو اب اگر کچھ ایسے بھی ہیں جو کام بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم سب کے اوپر یہ نہیں ہے کہ سب کے اوپر ہی ہم امپلیمنٹ کر دیں، کہ امپوز کر دیں کہ سب کام نہیں کرتے. کچھ ایسے بھی ہمارے سیاستدان ہیں. ابھی آپ جا کے دیکھیں اسمبلی میں آپ کو بہت اچھی تقاریر ملیں گی. ابھی جو بجٹ گزرا ہے، جون کا مہینہ، ابھی پورا مہینہ بھی نہیں ہوا گزرے ہوئے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی اچھی تقاریر ملی ہیں کہ ہم نے عوام کو کس طرح سے، اور اس میں اپوزیشن کا کردار بہت مضبوط ہوتا ہے. اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ آپ عوام کے سر پہ چڑھ کے عوام کے بلبوتے پر آپ ان اسمبلیوں میں آتے ہیں. آپ کو جو وہاں پر سہولیات، آسائشیں اور فوائد ملتی ہیں وہ اسی عوام کے سر پر ملتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم عوام کی ترجیحات کو اپنے سامنے رکھیں. ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں جو سیاست ہے، جو ہم نے دیکھا ہے کہ سیاست تو ایک، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ سیاست عبادت ہے اور ایک فلاح اور بھلائی کے کاموں کے لیے ہونا چاہیے. اور آپ یہ کام لوگوں کو، جس طرح ہم نے دیکھا ہماری جو پوری ایک اسلام کی بھی تاریخ ہے کہ اس میں کس طرح سے ہمارے خلفائے راشدین کام کرتے تھے، لوگوں کے لیے کیا کیا جتن کرتے تھے، کس طرح سے ان کو، اور ہم اپنی پوری وہ اس طرح کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن پاکستان بنے ہوئے ابھی پورے 80 برس نہیں ہوئے، لیکن اس 80 برسوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری آبادی تو بہت بڑھ گئی ہے، لیکن اس آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے لیے کوئی سوچا نہیں ہے. پلاننگ بھی بہت جگہوں پہ راشد حبیب صاحب یہ لوگ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. پھر اس کے اوپر ہمارے بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھیں تو ہمارے لیجسلیشن بھی کہیں نہ کہیں مطلب اس کو آپ ڈرافٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کی ایگزیکیوشن اور ایگزیکیوشن کے اوپر ٹرانسپیرنسی، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس، وہ ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کے بعد کئی ملک، اور کئی ملک ایسے جو پاکستان کے ساتھ ہوئے جن کی ہم کہتے ہیں فلاحی ریاستیں ہیں، ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن کیا ہم اس طرح سے کام کر پائے ہیں؟ ہم تو ہر چیز میں یہ سوچتے ہیں کہ شارٹ کٹ لگائیں، ہر چیز میں یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے کو لوٹنا کیسے ہے، ہم نے کیسے آگے جانا ہے، اس کی ٹانگیں کیسے کھینچنی ہیں. لوٹنے کا یہ نیا طریقہ نکالا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پرائس چینج ہوگی پیٹرول کی. تو ڈاکٹر صاحب صرف پیٹرول کی پرائس روزانہ کی بنیاد پر چینج نہیں ہوگی، آٹا، چینی، گھی، ہر ایک چیز، میں کہتی ہوں روز بم گرایا جائے گا. جب آپ روزانہ دکان پہ صبح جائیں گے نا تو آپ کے ہاتھ میں جو پیسے ہوں گے وہ ناکافی ہوں گے. بالکل 3 چیزیں خریدنے جائیں گے، ایک آئے گی. جو 10 کی چیز تھی وہ اب آپ کو 150 میں مل رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں تو اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کیا کریں گے، کس طرح سے زندگی کو بسر کریں گے. ہاں بہت صورت حال نظر آ رہی ہے. دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکومت کو کوئی ہوش کے ناخن دے اور عوام کی ریلیف کے لیے کوئی پالیسی بنائے، بجائے اس کے کہ عوام کو ریلیف دے. عوام کے لیے مشکل سے مشکل تر حالات بنائے جاتے جا رہے ہیں. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. ڈاکٹر صاحب کی اپنے اس سے حاصل گفتگو سنی. مزید جو صورتحال پیدا ہوگی ڈیلی پرائس چینج کے حوالے سے، اس پر بھی پھر ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان سے ڈاکٹر سعدیہ کمال اور راشد حبیب کو اللہ حافظ. اللہ حافظ.